بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کی اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے ہاروت اور ماروت والا قصہ پڑھا تھا، آج اس سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ انہم کے بعد نکالا الیہود، یعنی اگر وہ یہود ایمان لے آتے، غرض مفسر ہوگا ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا۔ ایمان لے آتے یعنی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آتے۔ غرض مفسر ہوگا مؤمن بھی بیان کرنا، یعنی جس چیز پر ایمان لے آنا ہے اس کو بیان کرنا، مومن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایمان لے آتے واتقوا اور ڈرتے یا متقی بنتے تو لمصوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اچھا ثواب ہوتا۔ لمصوبۃ، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ان کے لیے اچھا ثواب ہوتا، مصوبۃ یعنی ثواب ہوتا، خیر بہترین، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے۔ واتقوا کے بعد مفعول بھی نکالا عقاب اللہ بترک معاصیہ کالسحر، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ واتقوا عقاب اللہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اگر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کس طرح ڈرتے؟ بترک معاصیہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کرتے، جیسے سحر یعنی جادو، تو جادو کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتے تو ان کے لیے بہترین ثواب ہوتا۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مفعول بھی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وجواب لو محذوف لا اصیب دل علیہ، کہتے ہیں لو کا جواب محذوف ہے، پیچھے گزرنا، لو آمنو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، ولو انہم آمنو اگر وہ ایمان لے آتے، تو لو آیا ہے تو لو کا جواب محذوف ہے اور وہ ہے لو اصیبو، یہ جواب ہے، لا اصیبو اس کا جواب ہے، یعنی اگر وہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو لا اصیبو ان کو ثواب دیا جاتا۔ اب اس جواب پر دل علیہ لمصوبتن، آگے والا جو جملہ آ رہا ہے لمصوبتن، یہ دلالت کر رہا ہے لو کے محذوف جواب پر، لأصیبو پر لمصوبتن دلالت کر رہا ہے، دل علیہ لمصوبتن اس پر لمصوبتن دلالت کر رہا ہے۔ غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کریں، لمصوبتن ثواب ہوتا، آگے معنی بیان کریں کہ ثوابن وہو مبتدون، ثواب ہوتا اور یہ مبتدا ہے، واللام فیہ للقسم، اس کے اندر جو لام ہے وہ قسم کا ہے، لمصوبتن کے اندر جو لام ہے یہ لام قسم ہے، اور یہ مصوبتن یہ مبتدا ہے، خبر آگے آ رہی ہے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے۔ اب وہ مبتدا اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ترقی بیان کرنی، خیر خبرہ، اب خیر اس کی خبر ہے، لمصوبتن یہ مبتدا ہے، خیر یہ اس کی خبر ہے۔ اب آگے کہتے ہیں مما شرو بھی انفسہم، مما شرو بھی انفسہم
کہ یہ بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو ان کو ثواب ملتا وہ ثواب ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور آگے آگے جو آ رہا ہے وہ ہے مفضل من، یعنی جس سے فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جس سے زیادہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے اختیار کیا۔ پیچھے انہوں نے گزرا تھا نا کہ مما شرو بھی، کہ جو انہوں نے اپنی جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا وہ بہت ہی برا تھا۔ کتنا ہی برا تھا وہ کہ جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں بیچا، تو اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ اگر ایمان لے آتے تو انہیں اچھا ثواب ملتا، اور وہ ثواب ان کے لیے بہتر تھا جو انہوں نے اختیار کیا اس سے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، کیا جانتے؟ انہ خیر، کہ وہ بہتر ہے۔ غرض مفسر ہوگا مفعول بھی بیان کرنا، یعلمون کا مفعول بھی بیان کرنا، کہ لما آثروا علیہ، اگر وہ جانتے، لما آثروا، جو ان کو ثواب ملنا تھا اس کو اگر وہ جانتے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور یہی مفعول بھی بنے گا آگے جا کر، ٹھیک ہے۔ آگے راعنا کے حوالے سے وضاحت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو راعنا کہنے سے منع فرمایا، تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظر واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور کہو انظرنا، راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو آپ دین سکھاتے تو بعض صحابہ پیچھے بیٹھتے یا صحیح سے سن نہ پاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ راعنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیں، ہماری نگہبانی فرمائیں، یعنی بات کو جو ہے وہ آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو راعنا کے علیہ وسلم کو عرض کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر یہودی بھی ہوا کرتے تھے، اور یہودی اپنی زبان کے اندر اس کو تھوڑا سا بگاڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، وہ راعی نہ کہتے تھے، عین کو کھینچتے تھے، اور اس کی معنی غلط بنتی ہے، اور وہ گستاخی یہ کہہ کر جو ہے وہ گستاخی کرتے تھے۔ یہودی بھی یہ لفظ بولتے تھے، راعنا کہتے تھے حضور کی ذات کو، اور معاذ اللہ حضور کی توہین مقصود ہوتی تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو ناکام بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرمایا کہ آپ راعنا نہ کہیں بلکہ کہیں انظر، انظر نہ کہیں، کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر شفقت فرمائیں، نظر رحمت فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ لفظ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی توہین ہو تو وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، چاہے بسا اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک ماحول میں، ایک جگہ میں
اور ایک علاقے کے اندر وہ غلط شمار کیے جاتے ہیں اور دوسرے جگہ پر وہ صحیح شمار کیے جاتے ہیں، تو ایسے الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہیے حضور کی ذات کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وضاحت ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں راعنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہیں، کہتے ہیں امر من مراعات، یہ مراعات میں سے ایک امر ہے، مراعات کہتے ہیں راعی، راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، کہ جو چرواہا ہوتا ہے وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی رعایت کرتا ہے، تو یہ لفظ بھی اسی میں سے ہے، مراعات میں سے ہے۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ، وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہتے تھے، راعینا کہتے تھے، وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ مِّنَ الرُّعُونَةِ، اور یہ یہودیوں کی زبان میں، وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ، یہ یہودیوں کی لغت میں گالی ہوتی تھی، سب من الرعونت، رعونت مصدر سے یہ گالی ہوتی تھی، سب، سب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، یعنی برا لفظ ہوتا تھا یہ رعونت سے، تو فسروا بذالک، تو وہ اس سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، راعنا کی جو تفسیر کرتے، بیان کرتے، وضاحت کرتے، وہ رعونا سے کرتے ہیں، مراعات سے نہیں کرتے، بلکہ مراعات یہ گستاخی والی معنی نہیں تھی، رعونت یہ گستاخی والی معنی تھی، تو وہ راعنا لفظ بول کر جو ہے وہ گستاخی والی معنی مراد لیتے تھے، وخاطبوا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی اس لفظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فنحل المؤمنون عنها، فنحل جمع اس کو مجرور پڑھیں گے، فنحل، ہاں، تو مومنوں کو اس لفظ سے منع کیا گیا، مومنوں کو اس لفظ سے منع کیا گیا کہ تم راعنا نہ کہو، بلکہ انظر نہ کہو، انظر حالنا کہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا، اس آیت کا شان نزول بیان کرنا، وقولوا بدلہا انظرنا، اس کے بدلے میں یعنی راعنا کے بدلے میں تم انظرنا کہو، غرض مفسر ہوگا ضرب بیان کرنا، انظرنا یعنی انظر علینا یا رسول اللہ، ہمارے طرف نظر فرمائیں، غرض مفسر ہوگا مفعول بیان کرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، یہ صحابہ کرام کو حکم ہے کہ آپ کو راعینا یا کوئی اور لفظ کہنے کی یا انظر کہنے کی حاجت ہی نہ پڑے، اس لیے آپ واسمعوا، غور سے سنو، ما تؤمرون به سماع قبول، یعنی جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، ما تؤمرون به، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو سنو، سماع قبول، قبول کرنے والے سماعت کے ساتھ، یعنی سنو لیکن سن کر پس پشت نہ ڈالو، بلکہ سن کر اس پر عمل کرو، غرض مفسر ہوگا مفعول بہ کو بیان کرنا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی عذاب معلم هو النار، یعنی درد دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب ہے، وہ النار، اور وہ جہنم ہے، غرض مفسر ہوگا علیم کی وضاحت کرنا یا معنی بیان کرنا، علیم ان کی معنی بیان کرنا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین وللمشرکین، ٹھیک ہے؟ پیچھے والا سمجھ آ گیا، رائنا والا سارا؟
جی جناب میری آواز آ رہی ہے؟ جو پیچھے بیان ہوا رائنا والا وہ سمجھ آیا ہے تو پھر آگے چلیں۔ جی جی استاد جی، صرف اس کا پوچھنا تھا، یہ جو سواب میں نل را اونا، اس کو چراوا بولتے ہیں را اونا تھا، جو یہودی بولتے تھے، آواز آ رہی ہے استاد جی؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ جو ہے را اونا، اس کو بولتے جی تھے یہ یہودی، یہ چراوے کا مطلب لیتے تھے اس لفظ سے۔ لفظ سیم ہی بولتے تھے لیکن جو مراد لیتے تھے نا وہ رعونہ والی معنی مراد لیتے تھے۔ را اونا، را اونا تھا ہاں، یہ چراوا، اس کا مطلب بنتا ہے۔ چراوا اس کا مراعات کا بن رہا ہے۔ جی صحیح ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے منع فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہنا یہ بے ادبی ہے، گستاخی نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی صحیح ہے۔ جی آگے کہتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہیں گے، ما یود الذین نہیں چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہیں گے، ولل مشرکین اور جو مشرکین ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے، نہ ہی مشرکین چاہیں گے، کیا نہیں چاہیں گے؟ مفعول بھی ہے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اور جو مشرکین ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر بھلائی نازل ہو، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تم پر بھلائی نازل ہو، یہ نہیں چاہیں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے خاص کرنے والا ہے جسے چاہے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے، یختص برحمتہ مضارع کا صیغہ یعنی خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی عظیم فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے۔ ولل مشرقین کے بعد نکلا من العرب، یعنی عرب میں سے، مشرقین عرب میں سے لوگ نہیں چاہیں گے، عطف علی اہل الکتاب، اس کا اہل کتاب پر عطف ہے، یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ، اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا، ومن للبیان، اور من بیان کے لیے، جو من اہل الکتاب آیا ہے نا یہ من بیانیہ ہے، غرض مفسر ہوگا اس کے اندر معنی بیان کرنا، علیکم من زائدۃ، من زائدۃ، من زائدہ ہے، غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا، خیرن یعنی وحین، غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تم پر وہی نازل ہو، یہ نہیں چاہیں گے، حسد لکم حسد کرتے ہوئے، تم پر حسد کرتے ہوئے، غرض مفسر ہوگا مفعول لہو بیان کرنا، برحمتہ یعنی نبوتہ، یعنی اپنی نبوت اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عطا فرماتا ہے، غرض مفسر ہوگا رحمت کی مراد بیان کرنا، کہ رحمت تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہے لیکن یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے۔
ٹھیک ہے، آگے شان نزول بیان کر رہے ہیں آیت کا، کہتے ہیں وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَعْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهَى عَنْهُ غَدًا، تو نزل، یہ آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں جب کفار نے طعن کیا، کفار نے اعتراض کیا نسخ کے بارے میں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بعض احکام منسوخ ہو رہے تھے تو کفار طعن کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے کہ جب کفار نے نسخ منسوخ ہونے کے بارے میں اعتراض کیا کہ وقال، انہوں نے کہا ان محمدن یعمر اصحابہ اليوم بعمر، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو آج کسی چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعمر اصحابہ اليوم، حکم دے رہے ہیں اپنے اصحاب کو آج کے دن کسی کام کے کرنے کا، وَيَنْحَى عَنْهُ غَدًا، اور کل کسی دن، کل اس سے منع کریں گے، وَيَنْحَى عَنْهُ غَدًا، کل اس سے منع کریں گے، یعنی آج کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کریں، پھر اسی کام کو کل کیا کریں گے، منع کریں گے کہ یہ کام نہ کرو۔ تو یہ نسخ ہونے کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ بعض آیتیں وہ تھیں کہ جن کے اندر حکم تھا کہ حکم کر یہ چیز کرو، پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا تو اس پر اعتراض کر رہے تھے، تو نزل، تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو آیت آگے آ رہی ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ تو تفسیر جلالین کا اسلوب میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ جو شان نزول ہوتا ہے وہ پہلے بیان کرتے ہیں، اور وہ جو شان نزول جس کا بیان ہوا ہے وہ آیت بعد میں آتی ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ اب آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسخھا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، ما ننسخ من آیتن، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننساہا، یا اس کو مؤخر نہیں کرتے، مگر نعت بخیر منہا، اس سے بہتر ہم لاتے ہیں، نعت بخیر منہا، اس آیت سے بہتر ہم لاتے ہیں، او مثلہا، یا پھر اس آیت کے مثل لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ماں کے بعد نکالا ما شرطیتن، ما شرطیہ ہے، غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا، من آیتن یعنی نزل حکمہا، یعنی کسی آیت کے حکم کو ہم کیا کرتے ہیں، زائل نہیں کرتے، جب بھی زائل کرتے ہیں، نزل حکمہا یعنی اس کا حکم جب بھی ہم زائل کرتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں، اما مع لفظہا او لا، جو منسوخ ہوتی ہیں آیتیں ان کی دو طرح کی قسمیں بنتی ہیں، ایک منسوخ لفظی ہوتی ہے، ایک منسوخ معنوی ہوتی ہے، ان کے الفاظ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی معنی منسوخ ہوتی ہے، ان کو معنوی کہتے ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہیں کہ جن کے الفاظ اور معنی دونوں ہی منسوخ ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر پہلے آیتیں تھی کہ 10 چسکیاں لگانے سے کیا ہے،
حرمت ثابت ہوگی کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت کے 10 چسکیاں دودھ پیتا ہے تو پھر وہ اس کی رضائی ماں ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر حکم موجود تھا، پھر یہ الفاظ بھی منسوخ ہو گئے اور یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اما ما لفظ، یا تو وہ منسوخ ہونا، حکم کو زائل کرنا الفاظ کے ساتھ ہوگا کہ الفاظ بھی زائل ہو جائیں گے، او لا، یا پھر الفاظ کے بغیر ہوں گے، یعنی الفاظ ہوں گے لیکن حکم ختم ہو جائے گا۔ غرض مفسر ہوگا قسم بیان کرنا، تقسیم بیان کرنا۔ وفی قراءۃ بدم نون معا سخ، اور ایک قراءت میں نون کی دمہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو فعل آیا ہے نا ننسخ، تو پہلا جو نون ہے اس پر دمہ یعنی اس پر پیش لا کر ننسخ، پھر یہ افعال سے اس سے چلا جائے گا، افعال باب سے انسخ ینسخ، انسخ ینسخ ہو جائے گا، پھر یہ بنے گا ننسخ، ما ننسخ۔ یہاں پر غرض مفسر کہتے ہیں بدم نون من انسخ، انسخ سے نون کی دمہ کے ساتھ ہے ایک قرات کے اندر۔ غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا۔ تو ایک تفسیر کے اندر 3 4 اغراض مفسر آ جاتے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں نأمرک او جبریل بنسخها، یعنی ہم آپ کو یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اس کو منسوخ کرنے کا، اس کو نسخ کا حکم دیتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، آپ کو ہم حکم دیتے ہیں یا پھر جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو خبر دیتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا وضاحت، معنی بیان کرنا۔ او ننسحا، یا پھر ہم اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، نسیان سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، آگے بھی آئے گا من النسیان، اور ننسحا یعنی مؤخر کرنا، اس معنی میں بھی آیا، یعنی آگے اس کی معنی نکالیے نا کہ نؤخرها، اس کو مؤخر کرتے ہیں، فلا نزل حکمها، تو اس کے حکم کو ہم زائل نہیں کرتے، ہم اس کے حکم کو زائل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں۔ وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا، ہم اس کی تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں، نرفع تلاوتها، ہم اس کی تلاوت کو اٹھاتے ہیں، او نؤخرها فی اللوح المحفوظ، یا ہم اس کو لوح محفوظ میں مؤخر کرتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، وضاحت بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وفی قراءت بلا حمز، اور ایک قرات کے اندر بغیر حمزہ کے ہے، ننسحا، ٹھیک ہے، ننسحا من نسیان، نسیان سے یعنی ہم بھلاتے ہیں، پھر اس کا معنی ہوگا ہم کسی آیت کو منسوخ، جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے معنی کہتے ہیں ننسکوہا یعنی ہم جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں، منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روک لینا، وَنُمْحِهَا، اور اس کو ہم آپ کے قلب اطہر سے کیا کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، وَنُمْحِهَا مِنْ قَبْلِكَ، ہم اس کو آپ کے قلب سے، آپ کے دل سے محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ شرط تھا، ما شرطیہ تھا، اور یہ سارا کا سارا شرط تھا، یعنی کہ جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو مؤخر کرتے ہیں، اب جواب شرط ہے کہ ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، لاتے بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، یعنی انفع للعباد فی السہولت او کثرت الاجر،
سہولت میں لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے زیادہ نفع والی ہوتی ہیں، یا پھر اجر کی کثرت کے اعتبار سے لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے؟ یعنی جو بندوں کو، عباد کو نفع ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ حکم آسان ہوتا ہے، یا حکم آسان تو نہیں ہوتا لیکن اس پر ثواب جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو حکمتیں ہوتی ہیں احکام کے منسوخ کرنے میں، یا پہلا حکم مشکل ہوتا ہے بعد میں اس کو آسان کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کثرت اجر بندوں کے لیے دی جاتی ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ او مثلہا، یا پھر ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کی مثل لاتے ہیں، یعنی فی تکلیف و ثواب، مکلف ہونے میں اور ثواب میں، کہ جس طرح پہلے حکم کے لوگ مکلف تھے، وہ لوگ اسی حکم کے بھی مکلف ہوں گے، یا ثواب جتنا اس کے اندر ہوتا تھا اتنا ثواب اس کے اندر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثل لاتے تھے، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے، اور من ہو انس کو، اور اس چیز میں سے نسخ کرنا بھی ہے، و تبدیل کرنا بھی ہے، والاستفہام للتقریر، اور یہ جو استفہام ہے یہ تقریری ہے۔ علم تعلم کے اندر جو استفہام ہے یہ تقریری ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بالکل ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو حکم کو نسخ کرنے پر بھی قادر ہے، حکم کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے، جی سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی الحمد للہ۔